لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. روز انسان ماحول کا پرندہ ہے. جس ماحول میں اسے ڈالا جائے یہ اسی ماحول کا رنگ اختیار کر لیتا ہے. اور جو تذکرے یہ کرتا رہتا ہے اور جن تذکروں کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، اسی تذکروں کا اثر اس کے عمل کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. انسان اپنی زندگی میں جو بول بولتا رہتا ہے انہی بولوں کا اثر اس کے وجود پر پڑتا ہے. بس ان مبارک بولوں میں سے ایک بول وہ مبارک بول ہیں جن کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا. بس ہم ایک چیز کا تذکرہ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ جب انسان ایک چیز کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بار بار تذکرہ کرنے سے انسان خود اس عمل پر استقامت اختیار کر لیتا ہے. درود و سلام وہ عمل ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی طرف کی، اور اس کے بعد فرشتوں کی طرف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. بس ہم یہ تذکرے سنتے رہیں گے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، یا ہم اس تذکروں کو پڑھتا رہیں گے تو اس مبارک عمل پر ہمارے لیے دعا میں اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. بس یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ جو انسان ایک دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اگر 7 سلام بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر 10 سلامتیاں نازل فرماتا ہے. اور اگر وہ برکت کا لفظ بھی اختیار کرتا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک، تو اللہ تعالیٰ 10 برکتیں بھی پڑھنے والے پر نازل فرماتا ہے. بس یہی رحمتیں اور یہی سلامتیاں اور یہی برکتیں جب انسان درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اور اس کی برزخ کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، اور برزخ کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے جس زندگی کی کوئی اختتام نہیں، وہ بھی سنور جاتی ہے. بس ہم کیوں نہ ایسا عمل اختیار کریں کہ جس کے ذریعے ہمارا دنیا کا بھی نفع ہے اور آخرت کا بھی نفع ہے. ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے سے 10 برائیاں دور فرماتا ہے. اور جو 10 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو 50 دفعہ درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اسے یہ سعادت نصیب ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرے گا.
جو 100 دفعہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اس طرح جو بندہ 500 دفعہ ہر روز درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا، اور جو 1000 دفعہ ہر روز درود و سلام پڑھے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس بندے کو اس کا ٹھکانہ جنت میں دکھا دیتے ہیں، اور ایسے بندے کے ماتھے پر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ نفاق سے بری ہے اور دوزخ سے بری ہے۔ تو کون انسان ہوگا جو یہ تمام نفع حاصل نہیں کرنا چاہتا ہو؟ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور دنیا اور آخرت کا یہ بننا اور دنیا آخرت کو بنانے میں درود و سلام کی کثرت کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ خود بھی درود و سلام کی کثرت کریں اور اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ حال ہی میں نے درود و سلام سے متعلق ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے اس گروپ کو جوائن کر درود شریف کے فضائل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس فضائل کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ جتنا آپ یہ درخت لگاتے رہیں گے اس کا پھل آپ کو دنیا بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور جتنے یہ درخت لگاتے رہیں گے جب انسان دنیا سے جائے گا تو بہت بڑی خیریں اور نفع دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود و سلام جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح ان تذکروں کو سننے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔